السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر ڈسکشن سورۃ النبأ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 4 اور 5 تک جو ہے ان آیات میں اس چیز کے بارے میں ڈسکس کیا گیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے انہیں نبوت سے جب انہیں نوازا گیا تو غفار مشرکین جو ہیں وہ اس بات میں اختلافات کرتے تھے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب توحید کا ذکر کرتے یا قرآن کا ذکر کرتے یا قیامت کا ذکر کرتے تو وہ اس چیز کے بارے میں اختلافات کرتے تھے اور کوسچنز کرتے تھے، سوالات کرتے رہتے تھے کہ کیا یہ واقعی ٹھیک ہے اور یہ جو شخص کہہ رہا ہے کیا یہ واقعی درست ہے، اور قرآن کے بارے میں بھی کہتے کہ کیا یہ تو کہانیاں ہیں اور یہ جھوٹی کہانیاں بیان کرتا ہے یا یہ تو شعر و شاعری ہے۔ تو اس قرآن کے بارے میں بھی مختلف باتیں گھڑتے تھے، اور قیامت کے بارے میں جب ذکر کیا جاتا تو اس بارے میں بھی سوالات کرتے تھے کہ کیا واقعی قیامت آنے والی ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں اس بات کا جواب دیا۔ آگے آیت نمبر 6 سے جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی جو ہے نا قدرت اور اپنی نعمتوں کا ذکر کر رہا ہے، یا وہ تمام چیزیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اپنی جو ہے چیزیں دی ہیں، یعنی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت ہے، جیسے کہ اللہ نے زمین کو فرش بنایا ہے اور انسانوں کو جوڑ بنایا ہے، اور ہمارے لیے نیند کا سبب کیا ہے، یعنی ہم نیند لیتے ہیں تو ہم سکون میں ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ہمیں سکون آتا ہے، تو اس کا مطلب کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے یہ ایک رحمت ہے، ایک نعمت ہے اللہ کی کہ ہمیں نیند سے جو ہے سکون حاصل ہوتا ہے۔ اور اسی طرح پھر دن اور رات کے بارے میں بھی کہا کہ ہم نے رات کو بھی پردہ بنا دیا، دن کو تمہارے لیے روزگار بنایا، یعنی دن کے وقت جو ہے ہم اپنے لیے روزگار تلاش کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے کام کاج کا ٹائم ہوتا ہے۔ اور اسی طرح آسمان جو ہے مضبوط آسمان ایک چھت کے طور پر بنا دیے، اور اسی طرح بارش کا ذکر ہے کہ بارش بھی برسائی، یعنی پانی برسایا، اور جب بارش اور پانی ہوتی ہے اسی وجہ سے پھر ہماری زمینوں میں اناج اگتا ہے اور وہی ہمارا کھانے پینے کا سامان ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہر چیز میں نشانی ہے، ہر چیز میں قدرت ہے کہ ایک چیز بھی اگر نہ ہو تو اس وجہ سے ہمیں کسی بھی چیز کی مشکل کا سامنا ہو سکتا ہے، یعنی اگر بارش نہیں ہوگی تو پھر اناج کہاں سے آئے گا اور پھر ہمارے کھانے پینے کی اشیاء کہاں سے آئیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح پھر یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 16 تک جو ہے اپنی تمام قدرت کی نشانیاں بیان فرما رہے ہیں۔ اس سے آگے پھر آیت نمبر 17 میں جو ہے ان یوم الفصل کان میقاتا، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا جواب دے دیا ہے کہ واقعی بے شک فیصلہ کا دن مقرر ہے، یعنی ایک دن مقرر ہے کہ فیصلہ ہوگا، یعنی قیامت آئے گی، ٹھیک ہے۔ اور پھر آگے آیت نمبر 17 سے آگے جو آیات ہیں ان میں قیامت کا منظر بیان کیا گیا ہے کہ جب قیامت آئے گی تو اس کا منظر کیا ہوگا، یعنی کیا صورتحال ہوگی، سور پھونکا جائے گا اور ہر انسان جو ہے وہ فوج در فوج بھاگا چلا آئے گا، ٹھیک ہے، آسمانوں کو کھول دیا جائے گا، پھر پہاڑ بھی چلا دیے جائیں گے، ٹھیک ہے، یعنی یہ قیامت کا منظر بیان کیا جا رہا ہے کہ اس دن کیا ہوگا۔ اور یہ سب قیامت کا منظر بیان کرنے کے بعد آیت نمبر 21 سے ان جہنم کانت مرصادا، یعنی آگے پھر بتایا گیا ہے کہ جو یعنی قیامت میں جب فیصلہ ہو جائے گا تو فیصلہ ہونے کے بعد پتہ چل جائے گا، تو فیصلہ ہوگا کہ جو ہے جو لوگ جہنم میں جائیں گے اور جو لوگ جنت میں جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو آگے یہاں پر آگے 21 سے اس کیٹیگری کے بارے میں بتایا گیا کہ جو لوگ جہنم میں جائیں گے ان کا کیا حال ہوگا، جو جہنم میں جائیں گے ان کا ٹھکانہ وہی ہوگا، وہ جہنم میں ہی رہیں گے، اور جہنم میں ان کو کیا کیا چیزیں ملیں گی یا ان کی کیا وہاں پر
سزا کے طور پر ان کو کیا کچھ وہاں ملے گا، اس کا ذکر کیا گیا کہ گرم پانی ہوگا یا بہتی پیپ ہوگی، یا جو انہوں نے کام کیا یعنی برے اعمال کے تھے ان کا پورا پورا بدلہ جو ہے وہ جہنم میں پا لیں گے۔ اس کے بعد جو ہے اس کا آگے بتایا بھی گیا کہ جو انہیں عذاب ملے گا وہ کس وجہ سے ہوگا، وہ بھی بتایا گیا کہ انہیں اس حساب کی توقع نہیں تھی، اور وہ کیا کرتے تھے، آیات کی تکذیب کرتے تھے اور جو ہے انکار کرتے تھے اور برے اعمال کرتے تھے، جس کی وجہ سے آج انہیں یہ عذاب دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اور اس کے بعد ان پرہیزگار لوگوں کا ذکر کیا گیا جو لوگ جنت میں جائیں گے اور اپنے نیک اعمال کا پورا پورا بدلہ جو ہے وہ حاصل کر لیں گے، اور جنت میں وہ تمام نعمتیں اور انہیں جو انہیں ملے گا اس چیز کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو جنت میں انہیں کیا کچھ ملے گا اس چیز کا ذکر کیا گیا ہے کہ انہیں نیک اعمال کا بدلہ پورا پورا دیا جائے گا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے یہ ایک ان کے لیے انعام ہوگا۔ اور پھر آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ آیت نمبر جو 34 ہے، 34 لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، یعنی وہ کوئی جو ہے لغو بات نہیں دیکھیں گے، کوئی بیہودہ باتیں، جھوٹی باتیں نہیں ہوں گی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے وہ انعام یافتہ لوگ ہوں گے۔ سوری آیت نمبر 34 ہے، میں نے 24 پڑھ دیا۔ لا یذوقون فیہا، یہ والی نہیں ہے، 34 ہے، وکأسا دہاقا، اور اس سے آگے لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، ٹھیک ہے، سوری وہ پچھلی میں نے پڑھ دیا۔ اچھا 34، تو یہ جنت میں پرہیزگاروں کے لیے جو انعام ہوں گے اور ان کا وہاں کیا منظر ہوگا یہ سارا بیان کیا گیا، اور پھر آگے یہ بتایا گیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے جو کچھ انہیں ملے گا، اور یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے ایک بخشش ہوگی، اور یہ جو دن ہوگا یعنی جو قیامت کا دن ہے اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے کسی کو اختیار نہیں ہوگا کہ وہ کسی کے بارے میں کچھ کہہ سکیں، یا کوئی بھی بات چیت کرنے کا اختیار نہیں ہوگا۔ آگے کون سے دن، جس دن روح اور فرشتے صفے باندھ کر کھڑے ہوں گے تو کوئی آپس میں جو ہے کلام نہیں کر سکے گا، ہاں مگر جسے رحمان اجازت دے تو وہ ٹھیک بات جو ہے وہ اپنی زبان سے نکال سکے گا۔ اور ذالک الیوم الحق، یہ وہ دن حق کا ہے، اور آپ جو چاہیں وہ اپنے رب کے پاس نیک اعمال کا ٹھکانہ بنا رہے، یعنی ہمیں یہ تمام چیزیں بتا دی گئی ہیں اور پتہ چل گیا ہے، ہمیں بتایا گیا کہ جہنم میں یہ ہوگا، جنت میں یہ ہوگا، اور آپ کو اعمال کا بدلہ ایسے ایسے ملے گا، تو پھر وہ اب ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس راستے پر چلنے کے لیے تیاری کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو آگے جو ہے لاسٹ آیت میں بھی بتایا گیا کہ ہم نے تمہیں عنقریب آنے والے عذاب سے ڈرا دیا ہے، اور جس دن انسان جو ہے وہ اپنی ہر ہاتھ کی کمائی جو ہے وہ دیکھ لے گا، ٹھیک ہے۔ تو کافر کی آخر میں یہ حسرت بیان کی گئی ہے کہ وہ جب اللہ کا عذاب دیکھے گا تو وہ کیا کہے گا، وہ بھی یہ بات بولے گا کہ کاش کہ میں مٹی ہو جاتا، یعنی اللہ کے عذاب سے میں بچ جاتا، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ تمام نشانیاں اور قدرت دیکھنے کے باوجود بھی اگر ہم جو ہے، اور اللہ کا یہ عذاب دیکھنے کے باوجود بھی اگر ہم اپنے آپ کو سیدھے راستے پر نہ رکھیں تو یہ پھر ہماری جو ہے خطا ہوگی۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے پر رکھے اور نیک کام کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں جنت الفردوس میں ہم سب کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔